بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج بات کروں گا حماس اور اسرائیل کے بیچ جو ہے نا وہ جنگ کی۔ تو حماس کا اسرائیل پہ جو حملہ ہے، اس نے جو اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے اس کو مکمل طور پر ڈیر کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے حملے میں جو ہے نا 5000 جو میزائل ہیں وہ داغ دیے۔ یہ حملہ اتنا غیر متوقع، اتنا بڑا اور اتنا جاندار تھا کہ اسرائیلیوں کی آنکھوں کے ڈیلے باہر آ گئے کہ دنیا کے جدید ترین جو ہے دفاعی نظام کے باوجود ان کے ساتھ یہ کیا واردات ہو گئی ہے۔ تو ماضی میں جو فلسطین سے جو بھی فوٹیج آتی رہی، جو بھی ویڈیوز آتی رہی، ان میں فلسطینیوں کو نہتے ہی اسرائیلیوں کے سامنے مزاحمت کرتے دکھائی دیتا جاتا رہا، لیکن جبکہ اسرائیلیوں کے جو ہے وہ جدید ترین اسلحے سے لیس ہو کر حملہ آور ہوتے رہے۔ اور اگر فلسطینیوں کے پاس کوئی اسلحہ دیکھنے کو ملا بھی تو وہ گلیل سے بڑھ کے کچھ نہ تھا۔ لیکن گلیل سے میزائل تک کا سفر حماس نے کیسے طے کیا، فلسطینیوں نے یہ سفر کس طرح طے کیا، یہ سمجھ سے جو ہے نا بالاتر ہے۔ تو حماس کے جنگجو جو ہے انہوں پیراگلائڈر کے ذریعے انہوں نے اسرائیل کی بنائی ہوئی آئینی جو دیواریں تھیں ان کو کراس کیا، اور پھر ان آئینی دیواروں کو، کنکریٹ کی دیواروں کو جو ہے وہ ان پہ بلڈوزر چڑھا دیے، اور پھر رستہ بنتے ہی گاڑیوں اور پیادل جو ہے فلسطینی اسرائیل میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے شہری آبادی اور چوکیوں کو نشانہ بنانا جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ بہت سے فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا، ان میں سے کچھ جو ہے وہ سینئر فوجی افسران جو ہے وہ بھی بتائے جا رہے ہیں۔ تو ان فلسطینیوں نے اندر داخل ہو کر جو اسرائیل کی جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دنیا کا جدید ترین جو ہے دفاعی نظام جو ہے وہ راک کا ڈھیر ثابت ہو گیا ہوا۔ تمام تر جو لیٹسٹ ان کا اینٹی میزائل سسٹم ہے وہ جدید ترین آنے کے باوجود جو ہے نا حماس کے جنگجو کے اتنے بڑے حملے کے جو ہے نا اس سامنے بالکل بے بس ہو کے رہ گیا۔ تو کیا یہ سب کچھ حماس کا کیا جا رہا ہے؟ تو ایسا ممکن جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس حملے کے پیچھے جو ہے نا کسی عالمی طاقت کے مجھے جو ہے وہ فنگر پرنٹس جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اس حملے کو 9/11 سے جو ہے نا وہ بڑا حملہ قرار دیا گیا۔ امریکہ نے جو ہے اپنا جدید ترین ہتھیاروں سے لیس جو بحری بیڑا ہے وہ اسرائیل کی مدد کو بھیج دیا۔ تو اس حملے کے پیچھے میری دانش میں دو عالمی طاقتوں میں سے ایک کا ہاتھ ضرور آنے والے وقت میں سامنے آئے گا۔ ایک تو امریکہ ہو سکتا ہے اور دوسرا روس۔ اگر روس ہے تو پھر نشانہ صرف اسرائیل نہیں بلکہ امریکہ ہے، اور امریکہ کو دانہ ڈالا گیا کہ وہ اپنی سرحدوں سے باہر آئے، اور ایسا ہی ہوا کہ امریکہ نے اپنی بحری بیڑا جو ہے نا وہ روانہ کر دیا اسرائیل کی مدد کو۔ اور اگر روس اس کے پیچھے ہے تو صرف اسرائیل نہیں بلکہ یہ بحری بیڑا جو امریکہ کا ہے یہ بھی نشانہ بن سکتا ہے۔ جس طرح امریکہ نے روس کو افغانستان آنے کا انتظار کیا، اور پھر جو ہے جو بمبو کے ڈھیر پہ بیٹھے جو USSR تھا اس کا دڑان تختہ کر دیا امریکہ نے، کیونکہ اس پہ گوریلا وار مسلط کر دی، اور یہ اتنی لمبی چلی کہ جو معاشی طور پر کمزور ہوتی USSR جو ہے اس جنگ کا بوجھ نہ اٹھا پائی، اور پھر وہ ٹکڑوں میں جو ہے وہ بٹ گئی۔ اور اگر روس نہیں تو پھر امریکہ جو ہے وہ اس کے پیچھے آنے والے وقت میں جو ہے نا اس کو ہوگا کہ وہ امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اور اگر امریکہ ہوا تو پھر پاکستان کے صاحب اختیار اور صاحب اقتدار جو حلقے ہیں ان کے کون کھڑے ہو جانے چاہیے، کیونکہ ہمیں اب ایک اور ٹھیکے کی آفر جو ہے وہ آنے کو ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اب کی بار بہت ہی حکمت، دانش اور ویر سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ماضی کی روش جاری رہی تو ذکر نہ ہوگا داستانوں میں۔ اور امریکہ جو ہے وہ اب اس کا جو ری ایکشن آ رہا ہے وہ حماس کے خلاف نہیں بلکہ جو امریکہ جو ہے وہ حزب اللہ کا نام لے رہا ہے، اور حزب اللہ سے جو ہے نا وہ ایران کے جو ہے نا وہ لنک ڈیولپ کیے جائیں گے، اور پھر امریکہ صرف اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا بلکہ جو ایک بڑی جنگ کے لیے جو وہ آگے بڑھے گا، جو اس کی سب سے بڑی حماقت ہوگی، کیونکہ یہ 80 اور 90 کی
دائنی 2023 ہے، دنیا میں نئے بلاکس جو ہیں وہ ابھر رہے ہیں۔ یورپ بھی امریکہ کی جو جنگی پالیسیاں ہیں اس سے اکتا چکا ہے، بامر مجبوری جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہے۔ تو بالخصوص جو رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے اس نے یورپ کو جو ہے نا معاشی طور پر کافی جو ہے نا اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس وجہ سے اب یورپ امریکہ کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے کھڑا نہیں ہوگا جس طرح کے ماضی میں جو ہے نا وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا۔ اور اگر امریکہ نے ہوش کے بجائے جوش سے کام لیا تو یہ امریکہ جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر امریکی مفادات پہ کاری ضرب جو ہے وہ پڑ سکتی ہے۔ کہتے ہیں جب سانپ کی موت آتی ہے تو وہ رستے میں آ بیٹھتا ہے، کیا امریکہ بھی رستے میں بیٹھنے جا رہا ہے؟